بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور سے انسان 4 وجوہات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کی تردید فرمائی ہے کہ یہ تمہارے خیالات غلط ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ غلط سوچ ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں شکاری شکار کرنے سے پہلے جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے نا، فرمایا تمہارا رب بھی تمہیں یوں ہی دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ یہ وجہ تمہاری جو ہے وہ تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ دوسری وجہ گناہ کی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی چلے گا، بس میں جیسے کہتے ہیں نا میں نے فلاں کام ایسا کیا کہ کسی کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، اور جو ہے وہ خاموشی سے یہ سارے کام ہو گئے۔ تو ایسا دنیا میں تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں مشکل ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چلاکیوں سے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ کسی کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی۔ ایک تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہی تو ہوں، دائیں کوئی ہے ہی نہیں، تو کسی کو خبر کہاں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ سوچ بھی تمہاری غلط ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کبھی ہٹ درم بن جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں گا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، اور اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ بھائی کوئی بڑی طاقت مجھ پر ہے جو مجھ سے گرفت کر سکتی ہے۔ بس وہ آدمی جب بے حس ہو جائے تو اس طرح کے جملے کہہ دیا کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ پاک نے اس کی بھی تردید فرمائی اور فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید، لہذا یہ مت کہو کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ الیہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو عموماً اس پر 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں۔ پہلا گواہ انسان کا نامہ اعمال ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر لکھا ہوا ہوگا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، یہ کافی ہے۔ اور دوسرا گواہ فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور تیسرا گواہ انسان کے جسم کے اعضاء، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور یہ اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں گناہ اس نے کیے، بلکہ آدمی کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو قوت گویائی دی اس نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرما دی، تو اس لیے یہ سارے کے سارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ زمین جس پر ہم گناہ کر رہے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں، قیامت میں یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین میں جتنی چیزیں جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری قیامت میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ سمجھو یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، زمین نہیں، یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، تمام چیزیں اس میں محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو کسی جرم کے ثبوت کے لیے 2 گواہ بھی ہوں تو جرم ثابت ہو جاتا ہے، جہاں 4 گواہ ہوں تو مجھے آپ بتائیے وہاں پر جو ہے وہ کیسے وہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی بھی گواہ نہ ہو تو اللہ پاک کا علم ہی اتنا عتم ہے کہ اس کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اے بندہ خدا، اس بات پہ کیوں غور کرتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ یہ سوچو کہ کتنے بڑے رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کام تو ایک ہی جیسا کرتی ہے کہ انسان کے جسم کو جلا دیتی ہے، کپڑے کو جلا دیتی ہے۔ تو ہم صغیرہ اور کبیرہ
بے شک شریعت کے اصول اپنی جگہ، مگر مومن کو چاہیے کہ صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں قربان جائیں اس کریم رب پہ، اس نے ایک بول ہی تو رکھا ہے، اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو بندہ جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شرائط میں پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر ندامت اور افسردگی اختیار کرے، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور ایک چوتھی بات بھی ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس بندے کا حق ادا کرنا چاہیے، جب جا کر وہ معاف ہوگا، ورنہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔